بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ فواد چودھری رنگے ہاتھوں گرفتار ہو گئے ہیں، جبکہ پرویز لائی ننگے ہو کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ ننگے کے لفظ کو ذرا انورٹڈ کاماز میں لیجیے گا، یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ پرویز لائی صاحب کے حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چودھری پرویز لائی اور مسلم لیگ نون کی فیڈرل گورنمنٹ کے درمیان اس وقت 751 کا آنکڑا ہے، 36 کا آنکڑا اس کو کہا جاتا ہے۔ 751 چل رہی ہے، اٹ کھڑکے دا ویر ہے آپس میں اس وقت، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی جو ظاہر الائنس پارٹیز ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرویز لائی تو تنگ نہیں، ان کو چینج کرنا چاہتی ہیں۔ تنگ ویسے عمران خان کی پارٹی بھی ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پرویز لائی کی جگہ پر کوئی ان کا حمایتی وزیر اعلیٰ بیٹھا ہو، اور اس میں ایک ڈیولپمنٹ اور ہے لیکن میں وہ اس سے اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ فی الحال جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پرویز لائی صاحب پورے کا پورا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سنگ پساڑ دے موڈ میں سامنے آ گئے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب ایک مقدمہ درج ہوا مریم اورنگزیب صاحبہ کے اوپر اور جویل لطیف کے اوپر۔ اس مقدمے میں جو دفعات لگائی گئیں وہ بڑی خطرناک دفعات ہیں جو لگائی گئیں، اور وہ مقدمہ جو ہے وہ اس لیے درج کیا گیا کیونکہ انہوں نے عمران خان کی جو ایک لا یعنی قسم کی گفتگو ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس بھائینوں نا مطلب ہے کہ اسلام کا یا مذہب کا اتنا علم نہیں ہے، کم علم آدمی وہ ہر حوالے سے ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی وہ کافی کم علم آدمی ہیں۔ پھر الفاظ بولتے ہوئے اس بات کا وہ خیال نہیں رکھتے کہ جو وہ لفظ کہہ رہے ہیں اس کا ایکچول مطلب کیا ہے، تو پائن احتیاط کرنی چاہیے لیکن وہ پائن نہیں کرتے احتیاط، لہٰذا وہ جو باتیں انہوں نے کی تھی ان باتوں کے اوپر ان دونوں نے آگے سے اپنی پریس کانفرنسز کی تھی، جس پر پی ٹی آئی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ زہری قسم کی پارٹی بنی ہے، جیسے زخمی ہو کے کوئی جانور جو ہے ہر ایک نو پیرے ہوتا ہے نا، پی ٹی آئی کا وہ عالم ہوا ہے، تو وہ اب انہوں نے مقدمہ درج کر دیا۔ اچھا، اب اس مقدمے کی جو روداد ہے وہ یہ ہے حضور کے فیصل شاہکار جو آئی جی پنجاب ہیں، انہوں نے یہ مقدمہ درج کرنے سے کر دیا تھا انکار، لیکن یہ جو غلام محمود ڈوگر صاحب جو کہ سی سی پی او لاہور تھے ابھی تک بھی وہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے پرویز لائی نے کہہ دیا کوئی چارج نہیں چھڑنا۔ خیر یہ میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں۔ غلام محمود ڈوگر صاحب نے وہ مقدمہ براہ راست فون کر کے گرین ٹاؤن تھانے کے ایس ایچ او کو حکم دیا، وہ ملازم آدمی اگلے نے پرچہ دیتا۔ اس پر ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے نون لیگ کی، تو ان کے ترجمان، ان کے ایک وزیر کے اوپر، فیڈرل دو وزراء کے اوپر آپ اس طرح سے مقدمہ درج کر دیں تو گل پھر اس طرح نہ رہندی، لہٰذا انہوں نے یہ کیا کہ جو سی سی پی او لاہور ہیں، چونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ملازم ہے، گریڈ 21 کا ملازم ہے، لہٰذا انہوں نے اس کی خدمات جو ہیں وہ واپس لے لیں اور ان سے کہا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کریں۔ اچھا، اب اس کے بعد واقعہ یہ ہوا کہ جناب پرویز لائی صاحب نے ان کو کہہ دیا کہ جناب آپ نے چارج نہیں چھوڑنا، چاہے جو مرضی ہو جائے، اسی نبڑ لیں گے، پوری قانونی لڑائی لڑیں گے۔ اچھا، میں آپ سے عرض کروں کہ وہ کیا قانونی لڑائی لڑ سکتے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر، اور فیڈرل گورنمنٹ کے وہ ملازم ہیں، جتنے بھی سی ایس پی افسران ہوتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں۔ ان کو صوبوں میں جو تعیناتی ہوتی ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو الاؤ کرتی ہے کہ آپ فلاں صوبے میں جا کے کام کریں، تو وہ پھر ان کی ڈسپوزل پہ آ جاتے ہیں صوبائی گورنمنٹ کی، وہ آگے سے ان کی پوسٹنگ کر دیتی ہے۔ اب وہ ان کو واپس تو کسی وقت بھی بلا سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ان کو واپس بلایا گیا لیکن ابھی تک انہوں نے چارج نہیں چھوڑا کیونکہ پرویز لائی نے ان کو منع کر دیا۔ اب یہ جو ہیں غلام محمود ڈوگر صاحب، ان کی ریٹائرمنٹ میں سر رہ گیا ٹوٹل 4 مہینے، اور 4 مہینے کے اندر اگر ان کی جو اب یہ معاملہ جو گڑبڑ ہوا ہے، یہ اگر چارج نہیں چھوڑتے اور واپس جا کر فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے تو 7 دن کے بعد ان کو ایک شوکز نوٹس ایشو ہوگا یہ رولز کے مطابق، اور اگر وہ شوکز نوٹس کے اوپر بھی تنکڑ جندہ پائی اور وہ چارج نہیں چھوڑتا، واپس نہیں جاتا، تو پھر یہ سسپینڈ ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر ان کے پاس آپشنز کیا رہ جائیں گی؟ ان کے پاس آپشن یہ رہ جائے گی کہ یہ فیڈرل سروس ٹریبیونل میں جائیں گے یا ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ اگر یہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں تو بھی ہائی کورٹ کہے گی کہ جو اس سے پہلے پلیٹ فارم ہے فیڈرل سروس ٹریبیونل کا، وہاں پر جائیں، فیصلہ وہاں سے آپ کو ریمیڈی نہیں ملتی، پھر آپ ہائی کورٹ آ جائیں، تو یہ ایک لمبا چکر جو ہے وہ چل جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غلام محمود ڈوگر صاحب جو سی سی پی او ہیں وہ اتنی زیادہ پین کیوں لے رہے ہیں؟ سرکاری ملازم ہے، 4 مہینے ریٹائرمنٹ چلے گئے ٹوٹل، اور مطلب عزت نال گھر جائے، 21ویں گریڈ تو ریٹائر ہوئے گا، بے تحاشا لوگ کہتے ہیں انہوں نے پیسے کمائے، مجھے ظاہر اس بارے میں نہیں علم، لہٰذا میں اس طرف نہیں جا رہا۔ لوگوں نے باتیں کرنی شروع کی ہوئی ہیں، اب ظاہر ہے جنیاں منہ انیاں گلاں
چلنا. لیکن وہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں اور 4 مہینے رہ گئے تو پائن 21ویں گریڈ چلو ریٹائر ہو گئے, ایڈے بڑی تناب تہن پیسے لبن گے, اور پھر جو ماہانہ جو آپ کو وہ آپ کی پینشن ملے گی, مرات ملیں گی, وہ الگ ہے. تو اے بھائی نو کیوں ہے یہ کیوں اتنا زیادہ کیا کہتے ہیں اس پر اسٹک ہو گئے. تو مجھے جو ذرائع نے بتایا, اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جب یہ لاہور میں تعینات ہوئے تو انہوں نے لاہور پولیس کی میٹنگز میں یہ بات کی کہ جناب اسی تڑا کٹنا پی ٹی آئی دا. اچھا, وہ وہاں پر جو مختلف ظاہر ایس پی حضرات بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی سرکاری ملازم ہیں, اور انہوں نے کہا کہ سر ہمیں کیا ضرورت ہے تڑا کٹن دی, ایتھے آج حکومت یہ تحریک انصاف دی 2 مہینے پہلے یا 15 دن پہلے ایسے حمزہ شہباز بیٹھا سی, ہمیں کیا ضرورت ہے پولیٹیکل کسی کی بھی سائڈ لیں, جو قانون کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں ہم ریاست کے ملازم ہیں اس کے مطابق کرتے جائیں گے. کہا نہیں میرا تعلق عمران خان میرا لیڈر ہے. یہ وہ چیز ہے کہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ یوتھی وائرس کا شکار ہے, بتایا جا رہا ہے, لہٰذا وہ آخری حد تک کو جانے کو تیار ہوئے ہیں. اور چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ اس لیے یعنی گنڈاسا کٹ گئے ہے جی, نوری ناتالا وہ باہر آ گیا ہے کہ جناب اس چکر دے جنا میں فیڈرل گورنمنٹ نو کہ نویں عذاب اجپا دواں, اور جو میرے خلاف یہ کاروائی کر رہے ہیں اندروں اندر مینو جڑا الٹان دی کوشش کرے اتھے نہ دھیان ہٹ جائے, تو میں مکمل ایک جو ہے اگر مجھے چینج بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر میں پوری ایک سیاسی جو ہے نا وہ گیم کھیلوں, اور اس واقعے کے اوپر پوری ایک گیم کھیلنے کے چکر پڑے ہیں, سیاست کر رہے ہیں ایکچولی جو صاحب نا. اچھا, اب جو تحریک انصاف ہے وہ تو پہلے چاہتی کہ جناب نون لیگ نال 57 جاری رہے, ادھروں اسی پھوکے فیر ماری ہے, ادھروں وہ پھوکے فیر رہن. لیکن تحریک انصاف نے بال 2 مقدمے درج کیے ہیں, ایک لاہور میں ہوا ہے, ایک میرے خیال پشاور میں, ایک اسی ایشو کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا ہے. تو یہ جو حرکتیں تحریک انصاف کر رہی ہیں وہ چاہتی یہ ہے کہ یہاں پر پولیٹیکل انریسٹ رہے, جس کے نتیجے میں نہ ڈالر پھڑیا جائے گا. جس لیے ڈالر نہیں پھڑیا جائے گا, ڈالر مہنگا ہوئے گا تو پٹرول ظاہر ہے باہروں خریدنا وہ بھی مہنگا لبے گا. جب وہ مہنگا لبے گا بھائی نہ تے گیس بھی مہنگی لبے گی. نتیجہ یہ ہوگا کہ انرجی جو ہے وہ جن 2 چیزوں سے پیدا ہونی ہے وہ بھی بجلی کی قیمتیں ہی ودیاں جان گیاں, اور یہ جو پٹرول کی قیمت ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. عام آدمی کی زندگی جیرن ہوگی, ایتھے جناب کل پئی رہے گی, حکومت کے خلاف لوگ ہوتے رہیں گے, ساڑی گڈی چھڑی رہے گی. ٹوٹل کہانی پائن مل ملا کے یہ ہے, اور اس کے لیے عام آدمی کو ہر حوالے سے تنگ کرنے پر تلی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا جب تک پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی, اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. اور اگر اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ جڑے برہمنہ دی لڑائی ہو رہی نا آپس عمران خان, نواز شریف, زرداری یا یہ چودھری پرویز لائی, ٹھیک ہے, انہوں دی جڑی لڑائی ہے نا یہ کیک کے اوپر لڑ رہے ہیں. وہ کیک سر آپ کے میرے پیسوں سے بنتا ہے, اور اس میں آپ کے میرے جو خون پسینے کمائی ہے نا سر وہ لگی ہوتی ہے. اے بھائی نے لڑی جاندے نے, نہ لیندے نے ساڈا کم کرتے ہیں اپنا. تو ان کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. یہ جو اس وقت اپوزیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ میں یا موجودہ پنجاب کی حکومت ہے کہ عام آدمی کا کیا بنے گا. اگر پنجاب کی حکومت کو اتنا فکر ہو سر 47 کروڑ روپیہ رینوویشن دے لاندی پھرے, سوچنے کی بات ہے, ٹھیک ہے, یا وہ مطلب 40 کروڑ روپے دی گڈیاں منگاوے وزراء کے لیے ہے جی. 40 کروڑ کی گاڑیاں منگوائی ہیں, اتنے مطلب 3 ضلع ڈبے پے نے پنجاب دے, پیناڈول دی گولی اتنے لبھی نہیں پئی, برے حال بونکے دیہڑے نے. ان کو کوئی فکر نہیں ہے ضرور, یہ صرف اور صرف اپنا جو ہے نا رانجھا راضی کر رہے ہیں, فل ٹائم موجہ کر رہے ہیں, مٹن کھا رہے ہیں, کروڑوں روپے کے مٹن تتر بٹیر یہ جناب وہ ایوان وزیر اعلیٰ میں اڑائے جا رہے ہیں, آپ کے اور میرے پیسوں سے اڑائے جا رہے ہیں. میں سر کسی کے خلاف نہیں ہوں, میں جو بات کر رہا ہوں وہ حقائق پر مبنی ہے. یہ پہلے بھی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں, تو یہ صرف حقائق میں آپ کے سامنے لے کے آنا چاہتا تھا. باقی یہ ہے کہ جناب اس کو فل ٹائم سیاست ہو رہی ہے کہ جناب اسی سی سی پہ ٹرانسفر دے ہوتے پورا رولا پا دی, جس طرح انہوں نے پہلے ڈالا. تو ڈوگر صاحب کو ویسے ہی ذرائع بتاتے ہیں پولیس کے, ان کو یوتھی وائرس جو ہے نا کافی ذرا ٹچ کر گیا ہوا ہے, تو وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بہرحال ابھی ایک نئی گیم شروع ہو گئی ہے, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ چودھری پرویز لائی بھاویں پٹھا ہو جائے بھاویں سیدھا ہو جائے, دوجے پاسے پوری تیاری ہے پرویز لائی صاحب کے خلاف ہوئی. اس میں ایک چھوٹا سا ٹویسٹ ہے, وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گا وہ کیا ہے. تو اب میں آنے لگوں اس بات کی طرف کہ فواد چودھری صاحب جو میں نے کہا رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ کل جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ایک ہیئرنگ تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں, اور اس میں جو بریسٹر صاحب پیش ہوئے تھے, پروسیکیوٹر جو پیش ہوئے تھے,
نیب کی طرف سے، ان کا نام ہے جی بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب۔ اچھا جی، عثمان چیمہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر اس بات کو ایڈمٹ کیا، اعتراف کیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئی لین دین جب جائیداد خریدی گئی تو مریم نواز دا وہ کوئی ہاتھ وس نہیں سیگا۔ 2006 میں بہرحال انہوں نے اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے رول ضرور پے کیا، لیکن جائیداد خریدن دے وچ پیسے دین دے مریم نواز دا کوئی رول نہیں، یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مریم نواز انہوں نے سیدھا بری کرتا کہ پائیں اس بیچاری دا کوئی ہاتھ نہیں گا۔ اچھا، اب یہ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس کیس کو جو انہوں نے پہلے سنا یا جنہوں نے بہت بہت بڑے پھٹے چلائے ٹی ویاں دے اوتے، بڑے دانشور بن کے بیٹھے آج کل نسے نے 2 جنے اتھوں، وہ سر ان سے بندہ پوچھے کہ ایک فرض کرتے کوئی واقعہ ہوا ہے، کوئی مطلب چلے کوئی قتل ہوا ہے، ٹھیک ہے، 1993 میں ہوا ہے سر، اور الزام مریم پر یہ ہے کہ جو آلہ قتل ہے انہوں نے 2006 خریدیا ہے، قتل 1993 ہو چکا ہے۔ اس قسم کا یہ کیس ہے حادثے والا۔ بہرحال اب وہ جو بھی امید بنی ہے وہ فیصلہ ظاہر ہے عدالت کرے گی۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں جب یہ آ گیا اور ٹی ویز نے چلا دیا کہ جناب نیب دے پراسیکیوٹر نے تو مان لیا کہ مریم دا رول کوئی نہیں گا، تو اس پر فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا۔ ٹویٹ آپ کے سامنے چل رہا ہے، اس میں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حیران کن مقدمہ چل رہا ہے، مریم نواز کے خلاف اپیل پر نیب کے وکیل شہباز شریف کے مقرر کردہ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیب کے وکیل ہیں، یہ شہباز شریف کے مقرر کردہ ہیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹویٹر کے اوپر وہ سارے یوتھیے دے نہیں ہوتے پائیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ عقل مند بھی ہوتے ہیں۔ ایک صاحب ہے خالد حسین تاج صاحب، انہوں نے سر اسی وقت جو ہے 10 منٹ کے اندر اندر تحقیق کی تھی اور وہ چیزیں سامنے لے آئے۔ انہوں نے ایک خبر جو ہے وہ شیئر کی اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور خبر کا بھی پرنٹ شیئر کیا۔ اس میں انہوں نے لکھا، جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جناب یہ 29 اگست 2020 کو یہ جو چیمہ صاحب ہیں نا یہ اپوائنٹ ہوئے تھے، اور یہ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ یہ جناب فواد چودھری صاحب کی حکومت تھی، یعنی کہ اس وقت عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے اور نیب کا چیئرمین جو ہے وہ عمران خان کی جیب میں تھا، کیونکہ وہی ایک جیب ہی نیب کا چیئرمین سی تو دوجی جیب ہی وہ ثبوت تھی جے تحت سرتا پا والا واقعہ کرتا تھا نا، وہ سارے ثبوت وہ آپ کو یاد ہوگا وہ خاتون تھی طیبہ گل صاحبہ، انہوں نے کہا تھا کہ یار ہے میں نے بلیک میل کرتا ہے، ویڈیو بھی انہوں نے بنائی تھی تو ویڈیو ان کے پاس تھی، تو نیب دا چیئرمین جڑا سی نا عمران خان دی جیب وچ لگا پھر رہا سی، تو وہاں پر اپوائنٹمنٹ کس نے کی؟ عمران خان کی گورنمنٹ نے۔ اس کے بعد 6 جولائی 2021 کو بھی وہ پیش ہوئے تھے، یہ کیپٹن صفدر اور مریم کے خلاف جو کیس تھے اس میں وہ جو ٹیم تشکیل دی گئی تھی اس میں وہ صاحب ساتھ تھے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہیں فواد چودھری صاحب وہ یہ بات بھول گئے کہ سوشل میڈیا کا بہت اعلیٰ استعمال پی ٹی آئی کرتی ہے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے اس ٹول کو استعمال کیا اپنے سیاسی مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے، ان کے خلاف جو حقائق ان کو اویلیبل ہے وہ سامنے لانے کے لیے، جتنا اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو پلے کیا ہے واقعی وہ داد کے قابل ہے۔ دوجی پارٹیاں جڑی نا بیچاریاں انہوں نے انہوں دی سینس ہی نہیں آ رہی، لیکن پھر بھی سر سارے دے یوتھی نہیں نا ہوندے، اور جو سارے ان کے حمایتی جو ہیں وہ سارے پٹواری بھی نہیں ہوندے، لیکن بہرحال کچھ سینسیبل لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ نکال کے سامنے رکھ دیا اور ساتھ انہوں نے کہا کہ فواد چودھری صاحب اب لگتا ہے آپ کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑے گا، لیکن ہم نے اسکرین شاٹ لے لیا، ساری چیزیں آپ کے میں نے سامنے چلا دی ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے حضور کہ بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب ہوں یا نیب کے چیئرمین ہوں، نیب کا چیئرمین جو ہے وہ 2 لوگوں کی مرضی سے اپوائنٹ ہوئے تھے نا، شاہدہ خان عباسی صاحب ہوئے اور یہ جناب خورشید شاہ صاحب ہوئے، یعنی ایک قائد ایوان اور ایک قائد حزب اختلاف۔ تو وہ جناب جس وقت وہ حکومت بدل گئی، فرشتے کسی ہور دی بیگ تے آ گئے ظاہر عمران خان کی، تو وہ نیب دا چیئرمین بھی پائن بالکل پی ٹی دے نال موڈا لا کے کھلو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ اب جو ہے وہ بیرسٹر عثمان چیمہ صاحب کو بے شک عمران خان نے تعینات کیا ہوگا، حقائق بھی مختلف ہیں اور اس وقت حکومت بھی مختلف ہے، اور وہ فرشتے اس طریقے نال نہیں گئے عمران خان دے جس طریقے نال ماضی سن۔ اب ذرا تھوڑا سا بیلنس معاملہ ہے،
اس لیے سر حقائق وہ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں. تو پائن اپوائنٹمنٹ کرنے تو پہلے سوچنا چاہیے کہ اسی جنہوں اپوائنٹ کرنے لگے ہیں وہ معاملہ کہاں تک ہمارا ساتھ دے گا. میں آپ سے عرض کروں مذاق بنا کے رکھ دیا قانون کو, مذاق بنا کے رکھ دیا پاکستان میں سیاست کو, مذاق بنا کے رکھ دیا آئین کو. یقین کیجئے یہ دونوں واقعات میں نے آپ کو بتائے ہیں. چہرے پر میرے مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں آپ کو کرب شاید نظر آیا ہو. وہ کرب اس لیے حضور کہ یہ میرا ملک ہے, یہ پاکستان ہے, یہ ریاست ہے, یہ 2022 کا پاکستان ہے, 21ویں صدی کا پاکستان ہے. اس میں ایک آئین ہے, لیکن ہر چیز کو جتنے بھی حکمران ہیں نا وہ اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ آئین کی پاسداری کے لیے کام نہیں کرتے, وہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے کام نہیں کرتے, وہ پائن اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ بڑے افسوس کا مقام, بڑے ہی دکھ کی بات ہے. انہی حالات کی وجہ سے, ان حکمرانوں کی انہی حرکتوں کی وجہ سے. اور یاد رکھیے گا کہ اس میں صرف عمران خان ذمہ دار نہیں ہیں, اس میں پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, چودھری پرویز لائی جننے جن اقتدار چ رہے ہیں سنے ان 4 جو جرنیل تھے. خیر وہ تو ظاہر آئین توڑ کے آئے سن, تو انہوں کو تو آئین دی پاسداری دی گل دی توقع نہیں نہ ہو سکتی. یہ تو آئین دے تحت کہتے ہیں نا اسی آنے ہیں. تو سر ان میں سے کسی نے آئین کی پاسداری کے لیے کام نہیں کیا پراپر طریقے سے. نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہمارا ایٹمی پاکستان سر دنیا کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھڑا ہے کہ ساڈے ملک سیلاب آ گیا, ساڈے ملک چ غربت ہے, ساڈے کول پیسے نہیں ہیں, IMF تو پیسے دوا دیو, قرضہ دے دیو, ترلے پا رہے ہیں سر. وجہ صرف یہ ہے کہ جو بھی آیا پائن انہوں نے اپنا ٹھڈ پہلے رکھیا تے پاکستان دے بارے بعد چ سوچیا, آئین کے بارے میں بعد میں سوچا. پاکستان کے حالات کو معاشی طور پر, سیاسی طور پر مستحکم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے کہ آئین پاکستان کے اوپر منو ان عمل کیا جائے. جب تک یہ نہیں ہوگا حضور ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. عمران خان بدلیا, شہباز بدل دیو, نواز لے آؤ, زرداری لے آؤ, حالات ہیں جی رہن کے. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ.